بورتا ایک بیل گاڑی میں چھپ گئے، لیکن مرکدوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈھال کر ساتھ لے گئے۔ تموچن چنگیز خان نے اپنی دلہن کی بازیابی کی کوشش جاری رکھی۔ تموچن کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھ کافی لوگ ملا لیے۔ اس کا ایک قول مشہور ہے کہ مرکدوں نے صرف میرا خیمہ ہی سننا نہیں کیا، بلکہ سینہ جی کر میرا دل بھی نکال لے گئے۔ بالآخر جب مرکد قبیلہ چند سو کلومیٹر دور سائبیریا کی بیکال جھیل کے قریب خیمہ زن ہوا تو تموچن نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی ڈرامائی چھاپا مار کارروائی میں بورتا کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ تاہم بورتا کو بازیابی کراتے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بورتا نے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد چوچی کو جنم دیا۔ اسی وقت بھی چیم گویاں ہوئیں، لیکن چنگیز نے ہمیشہ چوچی کو اپنا بیٹا ہی تسلیم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں اس کو جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 40 برس بعد یہی واقعہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کے اپنے سینے اپنے بیٹے ان کے روبرو ان کے بیٹے کی ولدیت کو مشکوک قرار دیں گے۔ چغتائی نے جب چوچی پر الزام دھرا تو چوچی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چغتائی کو تمیز تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بھائی کبھی بھی چوچی کو بطور خاقان اعظم قبول نہیں کریں گے اور اس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر پیدا ہونے والے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا۔